أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد۔ جو شخص اپنے آپ کو بادشاہ کی ولایت کا جتنا مقروض سمجھتا ہے کوشش کرے اتنی بلند صلوات تلاوت کرے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ والصلاة والسلام على محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعن اللہ على اعدائهم اجمعین من یوم عداوتهم الى یوم الدین وبعد یوم الدین۔ صلوات بلند آواز سے اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اجازت ہے جی میں صرف چار مصرے پڑھ کے ایک منقبت اور اس کے بعد مسائل میں آج تھوڑا زیادہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ عاشور کو یہ معجزہ بھی رونما ہوا۔ عاشور کو اگلا مصرع بتائے گا کہ وہ معجزہ کیا تھا۔ عاشور کو یہ معجزہ بھی رونما ہوا۔ کون سا؟ شہرگ نے خنجروں کو ہی بے جان کر دیا۔ ہلکا پھلکا جسے اپنے اندر زندگی کا احساس ہو وہ بولے ضرور ہلے میں پتہ لگے۔ عاشور کو یہ معجزہ بھی رونما ہوا۔ عاشور کو یہ معجزہ بھی رونما ہوا۔ عاشور کو یہ معجزہ بھی ایک فرمان ہے۔ اس فرمان کو پڑھ کے ترجمہ کر کے سمجھا کے پھر دادا ہے تو پھر مجھے مزہ نہیں آئے گا۔ اس کے بغیر آپ بول پڑے ایک لفظ اس فرمان کا پڑھ دوں اور آپ اس پہ بول پڑے میں آپ کو ساری رات بابا کروں میں آنکھا تھوڑی کیا بات ہے۔ عاشور کو یہ معجزہ بھی رونما ہوا۔ شہرگ نے خنجروں کو ہی بے جان کر دیا۔ حیدر مقام نہنو ہوا پہ کٹا کے سر معبود کو ایک عبد نے حیران کر دیا۔ سبحان اللہ۔ آپ ہاتھ کھولیں گے تو مجھے اچھا لگے۔ حیدری بیٹھ کے بیٹھ کے بیٹھ کے معبود کو ایک عبد نے حیران کر دیا۔ ایک مصرع آیا تھا تو یقیناً آپ تک پہنچ ہی ہوگا۔ جہاں پہ فرش عذاب بچھا ہے قدم وہیں پہ ٹھہر گئے ہیں۔ اردو ادب میں ایک شے ہے، ایک چیز کی اجازت ہے کہ کسی ایک مصرے پہ آپ اپنی مرضی سے ایک مصرع لگا کے شعر کہہ لیں، 3 مصرے لگا کے رباعی قطع کہہ لیں یا ڈھیر سارے مصرے کہہ کے اس پہ ایک منقبت کہہ لیں۔ یہ کسی کی زمین میں جو آپ بات کرتے ہیں اس کی اجازت ہے، لیکن اس رنگ میں نہیں کرنا جس رنگ میں اس نے پہلے شاعر نے کیا ہوا، نہیں تو یہ چوری ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ ہاں مصرع لے کے آپ نے اس کو بالکل بدل کے ایک بات کرنی ہے۔ کیا مصرع ہے؟ جہاں پہ فرش عذاب بچھا ہے قدم وہیں پہ ٹھہر گئے۔ ایک شعر پڑھوں گا بالکل بڑے آرام سے، مطلب بڑے آرام سے پڑھوں گا، اس کے بعد آپ جتنے زور سے سنیں گے میں اتنے زور سے پڑھوں گا۔ حسین ہر ماتمی کے دل میں کچھ اس طرح سے اتر گئے ہیں۔ یہ اس طرح بتائے گا اگلے مصرے میں کس طرح، اور جسے یہ لگے علی کا لال اسی طرح میرے دل میں اترا ہے وہ بولے۔ حسین ہر ماتمی کے دل میں، حسین ہر ماتمی کے دل میں کچھ اس طرح سے اتر گئے ہیں جہاں پہ فرش عذاب بچھا ہے قدم وہیں پہ ٹھہر گئے ہیں۔
یہ صرف آپ کو وارم اپ کرنے کے لیے شعر پڑھا ہے، اور میں انتظار کر رہا ہوں رضوی صاحب آ جائے تو میں بات اگلی کروں. حسین ہر ماتمی کے دل میں کچھ اس طرح سے اتر گئے ہیں. سید آگے کر کے آنا. حسین ہر ماتمی کے دل میں کچھ اس طرح سے اتر گئے ہیں. حسین ہر ماتمی کے دل میں. 7 منٹ ہو گئے مجھے پڑھتے ہوئے، ابھی تک آپ اپنی مرضی سے بولے ہیں. شعر میں پڑھ رہا ہوں اور شعر میں پڑھ رہا ہوں. حسین ہر ماتمی کے دل میں کچھ اس طرح سے اتر گئے ہیں، جہاں پہ فرش اعلیٰ بچھا ہے قدم وہیں پہ ٹھہر گئے ہیں. قدم بس جتنی میری برداشت تھی وہ خاموشی برداشت کرنے کی وہ ختم ہو گئی. شعر پڑھ رہا ہوں. یہ انتقام حسین ہے یا خدا کی مرضی خدا ہی جانے. یہ انتقام مجھے نہیں پتا، جو آپ طے کر لیں. یہ انتقام حسین ہے یا خدا کی مرضی خدا ہی جانے. کیا وہ جن کو مارا تھا جی رہے ہیں، جنہوں نے مارا تھا مر گئے. جڑے بندے نو بچے کھڈان تو فرصت ہے تو جو میرے سالے پاسے کرے حیدری. جنہوں نے مارا تھا. یہ انتقام حسین ہے یا خدا کی مرضی خدا ہی جانے. وہ جن کو مارا تھا جی رہے ہیں، جنہوں نے مارا تھا مر گئے. یہ ذکر حسین ہے آپ کے اور میرے درمیان ضامن ہے، میرا لحاظ نہ کرے جے. میری گل ٹھیک ہوگئے تو ہاتھ جا کے تائید کرے جے، غلط ہوگئے تو میرے گربان ہاتھ پا کے کم از کم کیمرے کی موجودگی میں ہر بندہ یہ ضرور کہ سچیاں دے ممبر تے جھوٹیاں کوڑیاں گلاں نہ کرے کر، تاکہ پوری دنیا کو یہ پتا چلے کہ اس ممبر پہ جو جھوٹ بولے شیعہ قوم سے برداشت نہیں کرتی. اگر ٹھیک بات ہو تو یہ نہ بولے جے بھی یہ بھی لوکی ویکھ لین بھی شیعہ حق نہیں رکھ دے. شیعہ مول پڑھنا جان دیں. ہمیشہ دستار تو سروں سے بلند ہوتی ہے اس جہاں میں. ہمیشہ سر نیچے ہوتا ہے، دستار اوپر ہوتی ہے. ہمیشہ دستار تو سروں سے بلند ہوتی ہے اس جہاں میں. بلند نبیوں کی پاک دستار سے 72 کے سر گئے ہیں. آئے ہائے میری نظر ابھی پڑی ہے اور میں تھوڑا اور الرٹ ہونا پڑا ہے. ہمیشہ دستار تو سروں سے بلند ہوتی ہے اس جہاں میں. بلند نبیوں کی پاک دستار سے 72 کے سر گئے ہیں. حبیب مسلم زہیر کیا ہے؟ حبیب مسلم زہیر کیا ہے؟ سعید اور جان کون سمجھے؟ حبیب مسلم زہیر کیا ہے؟ حبیب ان کا فیصلہ آپ خود کیجئے گا. کل تک بھی کر لو تو میں نے کل داد دینا. حبیب فون رکھ دیو تیری خیر ہو عطیہ. حبیب مسلم زہیر کیا ہے؟ ایڈی بولنا نہیں سیدھے تو موبائل میرے منہ کے کرتا ہے. حبیب مسلم زہیر کیا ہے؟ سعید اور جان کون سمجھے؟ جہاں پہ نبیوں نے بس کہا ہے وہاں سے اور بھی گزر گئے ہیں. آپ بولتے بھائی آپ کے پیچھے ہے لوی. حبیب مسلم ظاہر کیا ہے؟ سعید اور جان کون سمجھے؟ جہاں پر نبیوں نے بس کہا ہے وہاں سے اور بھی گزر گئے ہیں. میرے بچے وہاں سے اور بھی گزر گئے ہیں. میں سوچتا ہوں حسین لڑنے کی ٹھان لیتے تو کیسا لگتا ہے. پیچھے آواز آ رہی ہے؟ توڑے ہاتھی میں نظر نہیں آ رہے. میں سوچتا ہوں ابھی تو حسین لڑنے کی نیت سے آئی نہیں. میں سوچتا ہوں مولا بھی قسم رضوی صاحب ایک جھولی کے کی تھی ہوتا ماتمیہ دا اجتماع ہے. حسین دا ماتمیہ کے حسین دا کم نہیں بڑھ کے جھولی میں کی تھی. میرا حق بڑھے تو جھولی دعا ہونا پور کر دینا. یہ ایک دعا ضرور کرنا بھی مولا دا یا معیار بلند کر لا یا کالے نوے تھے آن نہ دیں. یہ دیکھ راشی تھی پاس پاس جائے تھے نہ پڑے. میں سوچتا ہوں حسین لڑنے کی ٹھان لیتے تو کیسا لگتا، مگر وہ غازی سے کیسے لڑتے جو لوگ اصغر سے کر گئے. کیا بات ہے. آپ کھل کے بولیں کوئی آپ کو کچھ نہیں کہے گا، یہ میری ذمہ داری ہے.
مگر وہ غازی سے کیسے لڑتے جو لوگ اصغر آئے دانت دے کے سنگ بہ گیا مگر وہ غازی سے کیسے لڑتے اور پتہ لگا جا کے ٹھیک نہیں آدھا لیندے مگر وہ غازی سے کیسے لڑتے جو لوگ اصغر سے ڈر گئے شعر ایک نظر کر رہا ہوں شاید میری ساری زندگی کی سوچ اسے ایک شعر کے اندر ہے مجھے دیکھنا شعر میں آرام آرام سے پڑھ دوں گا اگر 72 کو ایک کر دو میں اپنے کان سے بڑا شعر نظر کروں اگر 72 کو ایک کر دو وہ ایک اس ایک سا لگے گا مولا جڑا نہیں بولے ہم بھوک لگی ہوئے کی دینا مسئلہ نہ ہوئے اگر 72 کو ایک کر دو اس مصرے پہ پریشانی تھوڑی بہت بنتی ہے ایک کر دو ایک سا لگے گا ہاں اگر 72 کو ایک کر دو اگر 72 کو ایک کر دو تو ایک اس ایک سا لگے گا اس ایک کو ایک رکھنا تھا اس لیے 72 بکھر گئے یہ دعا مجھے ابھی تک کے پچھلے 4 دنوں کی دعا سے سب سے اچھی لگ رہی ہے اس ایک کو ایک رکھنا تھا اس لیے 2 شعر اور پڑھ رہے ہیں پچھوں میں کسی نعرہ ہوندہ ہے جی اگر 72 کو ایک کر دو وہ ایک اس ایک سا لگے گا اس ایک کو ایک رکھنا تھا اس لیے 72 بکھر گئے ہیں بڑے بڑے یہ 4 دنوں میں نا موبائل کھولو نا تاکہ کوئی نہ کوئی مولوی بیٹھا ہوں گا کوئی نہ کام خراب کر رہے ہوں گے بہت سے میں جواب دیتا ہوں حسین ہارے یا جیتے چھوڑو نتیجہ منظر سے خود نکالو مجھے اس منظر کو سامنے رکھ کے کوئی جنگ کا فیصلہ غلط کر کے دکھا دے میں سر دے دیا گا تے جیڑا نہ بولے میں ادھر سر بھی ہو جائے گا حسین ہارے یا جیتے جب آپ سو رہے ہوتے ہیں نا ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے مولا دی قسم میں اپنے بچے نہیں چھاڑ کے تو اڈے ہستے چیزیں منگتا ہوں تو بندہ آرام نہ لے کر دیں تو میری لاش ہو جاتی ہوتی حسین ہارے یا جیتے چھوڑو نتیجہ منظر سے خود نکالو کون سا منظر یزیدیت زیر چل رہی ہے سنا پہ سب سار زبر گئے کوئی ہے مجھے میرا زبر کی داتے شورہ داتے ماتمی بھی ہچانے پیچھو ہے وری حسین ہارے یا جیتے چھوڑو میں کون دسا میں تھوڑی بڑیاں تعریفاں کی ہیں میرے 2-3 دوست فیصلہ آباد سے آئے ہیں یہ نہ ہوئے پہ باز جان اچھا اچھے لے گئے ہیں حسین ہارے یا جیتے چھوڑو حسین ہارے یا جیتے چھوڑو نتیجہ منظر سے خود نکالو بھائی جان کیمرے والے بھیا یہ فوکس پورا میرے پر رکھنا ابال بھی نہ ہونا تاکہ کوئی بندہ اس دار کو نہ چکا جلا ہے میں داد دیتی تھی بعد سے ویڈیو کتے گئی تھے بندے کی کہنے گئی اس غلط داد دیندہ سی میرے تے کیمرہ رکھیا جے حسین ہارے یزید تے چھوڑو نتیجہ منظر سے خود نکالو یزیدیت زیر چل رہی ہے سنا پہ سب سر زبر گئے ہیں اور حسین بیعت کا سر کچل کر سنا پہ آ کے یہ کہہ رہے تھے حسین بیعت کا سر کچل کر سنا پہ آ کے یہ کہہ رہے تھے کیا اور جنہوں نے ابن معاویہ کو امیر مانا کدھر گئے ہیں جیو جو حسین کے سر کو چلنے پر آدھی ہے بولو ہے ملک صاحب آج کوئی نہیں آیا سن رہے سر کو چل کر سنا پہ آگے یہ کہہ رہے تھے اور جنہوں نے ابن معاویہ کو امیر مانا
ڈر گئے ہیں. میں موسٹلی مکتا پڑھتا نہیں ہوں لیکن اتنا پیارا نائٹ اتنا کمال مزاج ہے میرا دل نہیں کرا شبیر بھائی چھوڑنے کو. مکتا تھے میں تم سلام پہ کرتا جی مسائب شروع کرتے جنہوں نے ابن معاویہ کو امیر مانا کدھر گئے ہیں اور حسینیت میں چھپی ہوئی کبریائی سمجھو اسی سے حیدر. حسینیت میں چھپی ہوئی یہ کام بھی میرے مولا کے علاوہ کسی نے کیا ہوا. میں نے کل کھلوڑ نہ دیں پڑھتے نہ کی تو آیت حسین میں خراج دیں انداز میں دیں. حسینیت میں چھپی ہوئی کبریائی سمجھو اسی سے حیدر. کیسے؟ حسین اعلان جیت کرنے بھی اپنے قاتل کے گھر گئے. ہاتھ ڈالے میرے بھائی ہے ولی. حسین اعلان جیت کرنے خود اپنے قاتل کے گھر گئے. کربلا میں بس توجہ ادھر بھائی ہلے کوئی نہ. کربلا میں حسین کی بیٹی جتنی چھوٹی تھی اتنی زخمی تھی. میں چاہتا تو ایک منقبت اور پڑھ سکتا تھا, میرے پاس بھی ہے ٹائم ہے, لیکن میرا دل آج کر رہا ہے کہ میں بس آج تھوڑا زیادہ پڑھوں. میں ہر سال ایک بات کرتا ہوں کہ 2 موضوعات میری ذاکری میں سید ایسے ہیں کہ جنہیں پڑھتے ہوئے نہ مجھے موت نظر آتی ہے. ایک موضوع ہے حسین کی سکینہ, دوسرا موضوع ہے حسین کا اصغر. میں بالکل نہ زندگی کی آس امید ختم کر کے نہ نبی صاحب میں یہ بات شروع کرتا ہوں. میں سب کے جاؤں کچھ باتیں مجھے آج ایسی کرنی ہے صاحب جو میں نے آج تک کسی ممبر پہ نہیں کی. یہ میں ابھی آپ کو نہیں پتا میں نے آگے کیا پڑھنا, موضوع پتا ہے لیکن الفاظ کا آپ کو نہیں پتا. یہ میں منت میں کرنا پڑے سارے آگے صرف آج دا دیاڑا تو میں نے میرے بسائے بچ میری خطابت میری ذاکری دا امتحان دا وزن نہیں کرنا. تو صرف گلہ سن لیا. جس بندے نے مجھے میری ذاکری میں شاعری میں آزمانا ہے وہ میں نے آڈا لائے تو فضائل اسلائے اس میں اسے ثابت بھی کروں کہ میں پڑھ سکتا ہوں. مسائل بیچنا ہے آج تو بالکل نہ لایا. میں نے کہا کربلا میں حسین کی بیٹی جتنی چھوٹی تھی اتنی زخمی تھی. اگلا جملہ اللہ کرے مجھے کھولنا نہ پڑے ورنہ 15-20 منٹ مجھے اور زیادہ پڑھنا پڑے گا اس جملے کو کھولنے کے چکر میں. مجھے اس امام حسین بادشاہ کے ذکر کی قسم ہے لاہور والوں. کربلا سے لے کے شام تک 1650 میل کے اس سفر میں جس بے غیرت کا جہاں دل چاہا او میں قربان, او میں قربان, او میں صدقی ہو جاؤں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اللہ یہ موجود ہے بھائی, یہ موجود ہے آل محمد دردہ دا. ان بندے اپنے جنازیاں تیاری نہیں کرتے. ابھی تو میں نے بات ہی نہیں کھولی اور عدنان شاہ جی بندے پہنچ گئے ہیں. گالوں محسوس کرو نا تو ساری رات بندے ٹکرا مارتے رہنا. شبیر بھائی دا درد نہیں مکتا. میں نے کہا کربلا سے شام تک 1650 میل کے اس سفر میں جس بے غیرت کا جہاں دل چاہا اس نے وہی سکینہ کو حسین کے قتل کی گواہ سمجھ کے مارا ہے. شاید کچھ 2-4-5 بندوں کے دلوں تک میری بات پہنچانے میں میں کامیاب ہو گیا ہوں. قاتل کا دل یہ ہوتا ہے موقع کا گواہ مارا جائے. جو موقع کا عینی گواہ ہے نا, اگر یہ مارا گیا ہے نا میرا جرم چھپ جائے گا. بڑی شدید زخمی حسین کی بیٹی سوئی ہوئی تھی شام کے زندان میں. میرا دل نہیں کر رہا ہے پردہ پہنتے. میں نے یہ آپ کے ڈر سے کہا سوئی ہوئی تھی, ورنہ شام غریباں کے بعد قبر کی رات تک نہ علی کی بیٹی سوئی ہے. مجھے نہیں پتا شعر کس کا ہے. جب کبھی کروٹ بدلتی تھی تو دکھ جاتے تھے کان, جب تلک زندہ رہی سونے سے. یہ میں نے آپ کے ڈر کی وجہ سے من معافی جائے.
یزید حرام زادے نے قاصد بھیجا آپ کے بادشاہ سجاد کے پاس. سجاد یہ زندان میں کون سی بچی ہے جو اتنے دردناک طریقے سے روتی ہے؟ میری راتوں کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں. مجھے شام کے لوگ اٹھ کے میرے دربار میں گلے کرنے آتے ہیں. ہم رات کو اس بی بی کے دردناک بین دردناک گریہ سن کے سو نہیں سکتے. یہ کون ہے؟ بادشاہ سجاد دربار میں تشریف لائے. فرماتے وہ اور کوئی نہیں، وہ میری چھوٹی بہن سکینہ ہے. کیوں روتی ہے؟ فرماتے بابا کو اتنا یاد کرتی ہے نا. ایک منت اور کروں میں آغاز مجلس سے تو میرے بات ایک منت اور کرتا ہوں. کوئی بندہ اپنی بیٹی کو ذہن میں رکھ کے حسین کی بیٹی کو نہیں روئے گا. آج لاکر کہتے اور جنہ دے گھر چھوٹیاں دھیاں وہ معصومہ دا مصائب صحیح سنو گے. کائنات دے شیعہ دیاں دھیاں ہو جائیں نہ حسین دی دھی ایک ماچھے دی قیمت نہیں پڑتی. کیا اوقات ہے میری تیری اولاد کی؟ حسین کی بیٹی کو ہمیشہ بطول سمجھ کے رونا ہے. حسین کی اکبر کو ہمیشہ محمد سمجھ کے رونا ہے. حسین کی عباس کو ہمیشہ علی سمجھ کے رونا ہے. اپنے گھر دین یاد کر کے نہیں، بابا کو یاد کر کر کے روتی ہے. میں ایک بات 2-4-5 باتیں عمران شاہ جی ایسی آج میں گڈی دے وچی نا اپنے آپ کو یاد کروا کے نا پتہ نہیں کتنا ایک درد ہے یار دے وچ. مولا نے کہا بابا کو یاد کر کے روتی ہے. اس نے کہا مجھے نہیں پتا اس کا رونا بند کر. مولا نے کہا اس کا رونا بند کرنے کا ایک طریقہ ہے، تو مجھے بابا کا سر دے، وہ سر میں اس کو دوں گا. اس نے سر لینا ہے، نہ سر لینے کے بعد اس نے ہونا ہے نہ رونا ہے. بھائی کیا بات ہے بھائی، کتنے تک ماتمی ہائی کر دے پہن. کیا بات ہے. تو مجھے میرے بابا کا سر دے، وہ سر جا کے میں اس کو دوں گا. سر لینے کے بعد اس کے نہ اس نے ہونا ہے نہ اس نے کہا سجاد اس کے بعد وہ چپ کر جائے گی. فرماتے چپ کر جائے گی. 1 سال کے بعد تیرے امام کو بابا کا کٹا ہوا سر ملا. یوں کڑیوں والے ہاتھوں پہ بیٹے نے باپ کا سر اٹھایا. اگر تھوڑی آنکھاں چ منظر آ گیا نا تو میں نے اگے پڑھن دی لوڑ کوئی نہیں. میں نے کہا یوں کڑیوں والے ہاتھوں پہ امام نے بابا کا 1 سال بعد سر جس پہ خاک شفا اور خون جمع ہوا تھا. تیرا غریب امام اپنی پھٹی ہوئی ابا کے ساتھ کبھی بابا کی پیشانی سے خون صاف کرتا ہے، کبھی بابا کی داڑھی سے ریت صاف کرتا ہے. ایک قدم چلتا ہے، 9 دفعہ بوسے دیتا ہے. میں ایک جملہ پڑھا کہ تسی اگوں میں پڑھاؤ تو میں پتہ لگے کتنے ماما دیاں جھولیاں تو مصائب سننے والے عزادار بیٹھے نے. ایک قدم اٹھاتا ہے. تیرا غریب امام بابا کا سر 9 مرتبہ چومتا ہے. اب جو بیٹی سے ملنے جا رہا ہے اس کی رگوں سے خون جاری ہے. آخری جملہ تو ساتھ ہے، آخری جملہ تو ساتھ ہے. جو ملنے سیدہ جا رہا ہے اس کی رگوں سے خون جاری ہے. جس کے ہاتھوں پہ ہے اس کی آنکھوں سے خون جاری ہے. اور جس سے ملنے جا رہا ہے جدا سینہ دکھ دے حسین دی دھی دے مصائب وچ ماتم کر دے اٹھ کے ٹوٹ جائے بے شک. میں نے کہا جس نے ملنے جانا ہے شبیر بھائی اس کے گلے سے خون جاری. جس نے اٹھائے ہوئے اور جسے ملنے جا رہا ہے میرے اس سے دعا کرے کہ میں اپنے اکیلا کنٹرول کر کے پڑھ لوا. آخر کار اور اسی رنگ میں نا تیرا امام یوں بابا کا سر لے کے زندان میں وہاں پہنچا ہے جہاں 3.5 سال کی ضعیفہ بہن 2 اینٹوں کو تکیہ بنا کے اللہ او میں صدقے 3.5 سال کی ضعیفہ بہن جہاں 2 پتھروں کا تکیہ بنا کے لیٹی تھی. امام نے جا کے سکینہ کو ہلایا. بہن سکینہ 1 سال ہو گیا آپ مسلسل کہہ رہی تھی نا بابا سے ملنا ہے. بابا تو یاد کرتی تھی. میں بابا کو ملانے لایا ہوں. میں بابا کو ملا تڑپ کے بابا کا نام حسین کی بیٹی تھی. کہاں ہے میرے بابا، کہاں ہے میرے بابا. تیرے غریب امام نے ابا کا دامن ہٹایا. ابا کے دامن میں سے کٹا ہوا سر باپ کا بہن کے ہاتھ پہ رکھا. اللہ کرے کسی دھینوں پیو دے کٹے سر نو چانا نہ پہ جائے. آج شاید کو نہ پیچھے سے ماتمی 2-4 تھکے ہوئے ہیں، شاید کو بڑی زیادہ گریہ ماتم کر کے آئے ہیں. امام نے بیٹی کے ہاتھ پہ باپ کا کٹا
ہوا سر رکھا, بھائی کی طرف دیکھ کے کہتے بھیا آپ کا بڑا شکریہ, میری بڑی پرانی بڑی شدید حسرت تھی بھیا جو آپ نے پوری کی ہے. بابا کا سر لے کے 2 منٹ 2 گلاں پیو تے دھی دیاں سن لینا جی. بابا کا سر لے کے نا زندان کے کونے میں جا کے یوں بلا تشویش ہاتھ کے اوپر سر پکڑا وہ معصومہ نے, بابا بابا میں آپ سے بڑی اداس ہوں, اللہ کی قسم بندہ مار جائے نا بھیڑ یہ گلہ چھوڑ دو. بابا میں آپ کے لیے بڑی اداس ہو رہی تھی, بابا میں آپ کو حالات سناؤں آپ کے بعد کیا ہوئے ہیں. بابا جس نے کربلا میں آپ کو مارا ہے نا بابا اس نے سارا رستہ سجاد کو مارا ہے. جڑا بندہ میں کہ صرف چوکھا نفیس ہے نا اٹھ کے ٹور جائے بے شک. بابا جس نے کربلا میں آپ کا سر تن سے جدا کیا میرے علوے کھیلے میرے علوے کھیلے, بابا سارا رستہ وہ سجاد کو مارتا ہے. بابا جس نے آپ کے گلے پہ 13 ضربے چلائی ہے نا بابا ایک ہاتھ میں اس کے آپ کا سر تھا, بابا دوسرے ہاتھ سے اس نے ایسے دور کھینچے ہیں بابا کنڈے بند رہ گئے, میرے کان پھٹ گئے بابا, میرے کان سے ابھی تک خون بند نہیں ہو رہا. آنکھیں گلہ پہ جی اکیلے موت خدا دی قسمیں ہیں. بابا یہ دیکھیں میرے کان پھٹے ہوئے ہیں. بابا وہ جو عید والے دن آپ نے مجھے دور لا کے دیے تھے بابا وہ مجھ سے مانگ لیتا میں اسے اس کی بیٹی کا صدقہ دے دیتی. بابا اس سے مانگ دے دیتی. ایک لفظ کہوں میں دعا کرتا پیا مولا دی قسم جڑا بناوٹ کرے او دی نسل تے لعنت ہے. اللہ کرے کوئی شیعہ عمران شاہ جی ایسا نہ ہوئے جڑے اس گل تے ہائے نہ کرے, اگر کوئی ہوئے تے اللہ کرے او دا چہرہ ویکھن تو پہلے میں مر جا. جڑی گل میں جلدی سب کھولوں گا نہیں. بابا کا سر یہاں چہرے کے قریب کر کے نا بی بی کہتی بابا یہ شامیوں کے ہاتھ کتنے بھاری ہیں. کس نے سمجھ آئی میں کیا گیا بابا یہ سب کے لوگوں سے شام کے لوگوں کی آیت بڑے باری ہے. بابا مجھے ان کی بیٹیوں پہ ترس آتا ہے. ہائے 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 تو میں سن کے جاؤں لوگ آج میری شیعہ روتے نے شیعہ مرتے کیوں نہیں. شادیوں کے ہاتھ بڑے بانی. ایک لفظ اور آتا ہوں دعا کرو میرے سے نہیں پڑھا جائے پورا. بابا حوصلہ کرو بابا شیمر کی آپ سے اور چچا عباس سے تو دشمنی ہو سکتی ہے, بابا اس کی اصغر سے کیا دشمنی ہے. بابا جیسے اس نے نیزے پہ آپ کا سر بلند کیا ہے ویسے ہی اس نے نیزے پہ میرے اصغر کا سر بلند کیا. بابا پورا رستہ یا میں تیرے نیزے کے نیچے چلتی رہی ہوں یا میں اصغر کے نیزے کے نیچے. بابا جب میں ان دونوں نیزوں کے نیچے آئی ہوں بابا اس حرامی نے ایک ہاتھ میری زلفوں میں مار ڈالا, دوسرے ہاتھ سے مجھے ایسا تماچا مارا بابا سجاد مجبور تھا بابا مجھے اٹھا نہیں سکتا. ایک جملہ میں پڑھ رہا ہوں مہدی جی آج 9 سال ہو گئے, اس میں سے کچھ 4-5 سال تو اب یہاں آتے رہے. وہ بھی بندے ہیں جنہیں 9 سال ساری مجلسوں سنی ہیں.
मौला की किस्म मैं आज तक ये लफ्ज नहीं आख्या। मुझे फैसलाबाद हजारों मजलिस में पहले पढ़ चुका हूं, कहीं कोई बंदा साबित करे मैंने ये लफ्ज नहीं कहा। बीबी फरमाती बाबा, बाबा जिसने आपका गला काटा है ना बाबा, बड़े अरसे से उसने मुझे तमाचा नहीं मांगा बाबा, उसने काफी देर हो गई मुझे मारा नहीं बाबा, उसकी उंगलियों का निशान तो मेरे रुखसारों से मिट रहा है, लेकिन बाबा वो मारते हुए ना उसके हाथ में एक अंगूठी होती थी बाबा, उस अंगूठी का निशान मेरे चेहरे पे इतनी शिद्दत से इतना गहरा निशान है, जिसका हाथ मातम के लिए है वो करे, जिसका मातम के लिए नहीं है मैं उससे बात ही नहीं बाबा। उसके हाथ में एक अंगूठी थी बाबा, उस अंगूठी ने इतनी दर्द दिए है मुझे बाबा, इतने तमाचे खाने के बाद तेरी 3.5 साल की बेटी की बाबा आंखों की बीमारी चली गई है बाबा, मुझे करीब खड़ा सज्जाद बिल्कुल मेरे मियां था बाबा, मैं 3.5 साल जेड़े हाय पे करते हुसैन दी दी दा दुख सुन के मेरी दुआएं अपने दुनिया में किसी गम में शाला कदी न रो। मैं आसमानी की इसी बात पे छोड़ दूं, इससे ज्यादा क्या गिरिया होता है। एक लफ्ज कहना चाह रहा हूं मैं, उसके बाद एक रिवायत पढ़ूंगा सैयद, एक रिवायत उसके बाद पढ़ूंगा। बीबी फरमाती बाबा मुझे तेरी माँ की कसम है बाबा, करबला के बाद मैंने पानी नहीं मांगा। हाय 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 बाबा, अगर कभी मुझे मिला भी ना पानी बाबा, मैंने वो सज्जाद की कड़ियों पे डाल दिया है, शायद उसके गर्म जंजीर थोड़े ठंडे हो जाए बाबा, मैंने पानी नहीं भागा बाबा, अगर कभी मिल गया तो मैंने बाबा पिया नहीं है। अब मैं लफ्ज कह रहा हूं, अल्लाह करे किसी दे मातमी दे इतने तक लफ्ज हो जाए मौला दी कसम अज मातम दे विच से याद आएगा, मातम की रूहानियत तुम मैं बाद चार दसोगे, मातम का ये लफ्ज मेरे अंदर था, मेरा गिरिया कहां पे चला गया बाबा, मैंने पांच चचा के बाद पानी नहीं मांगा बाबा, मिल गया अगर तो मैंने भाई सज्जाद के जंजीरों पे डाल दिया बाबा। मैं इस वक्त प्यास की उस मंजिल पे चली गई हूँ कि मुझे अपनी हड्डियों से अपना गोश्त अलग होता महसूस हो रहा है बाबा, गोश्त मेरी हड्डियों को छोड़ गया है बाबा, मैं कदमों पे खड़ी नहीं रह सकती बाबा, मेरी बीमारी खत्म हो गई है बाबा, मेरी कमर झुक गई है बाबा, मेरे बाल सफेद। क्या दुश्मनी है मुसलमानों की सकीना से, सिर्फ ये दुश्मनी है कि ये अली की पोती है। नौमान इब्ने मुंज़र, पिछले साल मैंने इस रिवायत के 3 हिस्से पढ़े थे, इस साल एक ही पढ़ूंगा, मेरे अपने से हौसला मुक गया। नौमान इब्ने मुंज़र रिवायत करता है कि जब मौला सज्जाद शाम से मदीना आए हैं, कहते मैं गरीब का सलाम करने आया हूँ, जितनी देर मैं रिवायत शुरू तक पहुंचता तुम साह ले लो, मारना मकसद नहीं, सिर्फ हुसैन की धी दुखा याद करके एक एक आंसू भी आ जाए ना, असी मुतमईन असी मजलूम दे नाल असी जालिम दे नाल नहीं। कहते मैं मदीना गरीब का सलाम करने आया हूँ, तो हौसला दे आ जाए। कहता मैं मौला की बारगाह में पहुंचा, मैंने पूरा एक दिन सज्जाद की बारगाह में गुजारा है। लफ्ज सुन दो, मुझे पता लगेगा किसके इस कान से दाखिल हो के इस कान से निकल गया, किसके अंदर उतर गया। मैं मजमा देख रहा हूँ, मैं आपका मिजाज जानता हूँ, मैं पहली बारी नहीं आया पढ़ूं। कहता मैं पूरा एक दिन हुसैन के गरीब बेटे की बारगाह में रहा हूँ। एक दिन में कहता मैं आके सलाम करके कोने में बैठ गया हूँ। पूरे एक दिन में देखता रहा, बंदे आते रहे, सलाम करते रहे, जाते रहे, बात करते रहे, जाते रहे, मसले का हल पूछते रहे, जाते रहे, सवाल जवाब करके वापस जाते रहे। कहते पूरे एक दिन में कुरान मेरे सिर पे, कहते पूरे एक दिन में मैंने 700 बंदा अपनी उंगलियों पे गिना। जिसने सज्जाद से पूछा मौला ज्यादा तकलीफ कहाँ हुई, फरमाते शाह। हाय हाय, अल्लाह करे शिया ना वो जरा शाम सुन के हाय नहीं पे करता। शाम ने मुझे भरी जवानी में ज़ईफ़ कर दिया है। 2 सवाल पूछता हूं, 2 सवाल। इसने ढेर सारे सवाल किए मौला सज्जाद से, ढेर सारे सवाल किए।
حوصلہ کریں علوی صاحب، میں کیا کروں؟ ہائے 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 علوی صاحب اگر آپ ایک لمحے کے لیے صبر کریں، حوصلہ کریں تو میں آپ کو روایت سناؤں. مجھے مالک حسین کے آخری سجدے کی قسم ہے، یہ قرآن میرے سر پہ ہے. ایک بندہ آپ کے ماکر مولا کے پاس، علوی صاحب حوصلہ کیجیے گا، میں نہیں پڑھنا چاہ رہا تھا، میں پڑھنا نہیں چاہ رہا تھا. اب میں ایک بات کروں گا. ایک بندہ آپ کے باقر مولا کے پاس آیا، اس نے کہا مولا میں نے سنا ہے آپ کے بابا سجاد نے آپ کی پھوپھی سکینہ کو کڑیاں اتارے بغیر دفن کر دیا. کڑیاں نہیں اتاری مولا، رو کے فرماتے نہیں اتاری. مولا کیوں؟ مولا فرماتے جب میری پھوپھی سکینہ کو دفن کرنے لگے ہیں نا، میرے بابا نے 7 مرتبہ کوشش کی ہے کہ سکینہ کے زنجیر اتارے. اس کی وجہ یہ بن گئی تھی کہ کربلا سے شام تک گرمی بہت تھی، کھانا ملتا نہیں تھا، پینا ملتا نہیں تھا. سکینہ کے زیور تپ تپ کے اتنے گرم ہو گئے، سکینہ کا گوشت گرتا رہا، کڑیاں جسم میں داخل ہو گئی. اگر سجاد میری پھوپھی کا زنجیر اتارتا، میری سکینہ کا ہاتھ کا گوشت اتر جاتا. میری سکینہ کی میں نہیں پڑھنا چاہ رہا تھا، میں نہیں پڑھنا. جو روایت شروع کی وہ پڑھ لوں. پانی پیا علوی صاحب نے تو پانی پیا. پی لے جس بی بی کی میں بات کر رہا ہوں نا، اسے تو نہیں ملا، آپ اس کا صدقہ پی لے علوی صاحب. آپ کو حسین کی پیاسی بیٹی کا واسطہ بھی ہے، اسے تو نہیں ملا. تو ایک منظر نہیں دیکھے، انہیں اٹھ کے 2 ہاتھ منہ تے مارن تے 2 بندے سجیوں پھڑ لے، 2 نے کھپیوں پھڑ لے. مارن والا بھی مرضی نال، پھڑن والا بھی مرضی نال. قسمت حسین کی بیٹی کی. جب شمر تماچا مارتا تھا، سجاد منہ دوسری طرف کر کے یہ سوچتا تھا اگر اس نے کل کو کہا بابا سجاد دیکھتا رہا میں تماچے کھاتی رہی، بابا سجاد نے مجھے نہیں سوچایا، میں کیا کہوں گا؟ میرے ہاتھوں میں ایک زیور اتنے. میں نے اگر روایت کے لفظ شروع نہ کیا تو شاید میں نے پڑھتا. ابن منذر کہتا ہے میں نے مالک سجاد کے پیچھے نماز پڑھی. اگر کوئی بندہ ابھی تک کلیئر نہیں کر سکا سارو تھا، میں نے مولا سجاد کے پیچھے مغربین کی نماز پڑھی. کہتا کسی کو کچھ نہ کہنے والے سجاد نے نماز کے قنوت میں 7 بندوں کا نام لے کے لعنت کی. روایت شروع کریں. یہ قرآن ہے، یہ میری بخشش کا ذریعہ ہے. میں اپنی بخشش کے ذریعے ہوتے ہاتھ رکھ کے قسم کھا رہے ہیں جی. میں نے کہا کہ 7 بندوں پہ مولا سجاد نے لعنت کی. ان 7 میں سے 3 وہ ہیں جنہوں نے سکینہ کو بڑا مارا ہے. ان پہ لعنت کرنے کی وجہ حسین کی ہے. ایک پڑھوں گا آج، ایک. میں نے اپنی زندگی میں سید 7 کے 7 نہیں پڑھے، اور یہ میرا وعدہ ہے حسین کی بیٹی تھی جتنے 7 پڑھنے دینا تو زندگی کا دن بھی آخری ہے، مجلس بھی آخری. ایک پڑھتا ہوں، ایک سن لو، اس کے بعد اندازہ ہو جائے گا. ان میں سے ایک نام ہے مطرہ ابن عبداللہ. اے نا یاد کرو، جنہاں یاد ہے وہ یاد رکھو، جنہاں نہیں یاد. میم توے رے ہے مطرہ ابن عبداللہ. مولا اس پہ کیوں لعنت کی ہے؟ مولا فرماتے یہ وہ حرام زادہ ہے جس سے شام غریبہ تک ہم آل محمد پہ کوئی ظلم نہیں کیا. 1 سے 1.5 منٹ میں سلام کر جاؤں گا، اور مجھے تکلیف رہے گی اس بندے پہ جو گھر سے حسین کی بیٹی کو رونے بھی آیا اور پھر خالی واپس چلا گیا. تیرے آنسو کی ضامن حسین کی بیٹی ہے، توجہ مجھے دے. خیرات تجھے میں لے کے دوں گا علی کی بیٹی سے، حسین کی بیٹی مطرہ ابن عبداللہ. مولا فرماتے یہ وہ حرامی ہے جس نے شام غریبہ تک ہم آل محمد پہ کوئی ظلم نہیں کیا. ادھر 11 محرم کا سورج طلوع ہوا، جہاں سارے بڑے بڑے سالار کھڑے تھے، شمر، خولی، حسین بن نمیر، حکیم بن طفیل، ابن سعد. یہ ان کے سامنے گیا، جا کے انہیں تانا مار کے کہتا تم نے جان
जानबूझ के मुझे जुल्म नहीं करने दिया ना, ताकि सारा इनाम तुम ले लो, मैं इनाम से महरूम रह जाऊं। कहते इब्ने साद ने इसका हाथ पकड़ा, खैमे में ले गया। कहते नाराज क्यों होता है, इनाम चाहिए? उसने कहा ड्यूटी तुझे मैं दूंगा, तू वो ड्यूटी पूरी कर, वो जिम्मेदारी निभा, इनाम जाने, हाकिम जाने, मैं जानू। उसने कहा क्या जुल्म? उसने कहा जुल्म तो बड़े ढेर सारे हैं, हमने तो अली की बेटियों पर जुल्म शुरू ही अब करने हैं। गल मुक्ति पई है, हमने आले नबी पे जुल्मों के पहाड़ तो अब तोड़ने हैं। उसने कहा तू ड्यूटी बता, ड्यूटी जाने मैं जानू। इस हरामजादे लफ्ज में पढ़ने लगा, अल्लाह करे तो शिया ना हो जरा है न कर सके। इसने अपना पंदा हुआ सामान जंग दोबारा खोला, अंदर से रिजवी साहब इसने एक लोहे का ताजियाना निकाला, जिसमें थोड़े थोड़े फासले से लोहे के कील लगे हुए थे। उसने कहा ये ताजियाना पकड़, तेरी ड्यूटी ये है, तूने करबला से शाम तक वो सवारियां रुकने नहीं देनी जिन पे अली की बेटियां सवार है, जिन पे अली की बेटी जिसका हाथ उठ रहा है वो सारी से कर ले, जिन पे अली की बेटियां, जिन पे या हुसैन मातब का पता लगे सीनियर का नुकसान। लफ्ज पढ़ लो, शिया रोंदे क्यों? मैं तुम दसदा सी क्यों रोंदे? तूने उन सवारियों को रुकने नहीं देना जिन पे अली की बेटियां सवार है। मौला फरमाते मेरी माँ बगैर पालवन ऊँटों पे बैठ गई, मैंने गले में तो हाथों में कड़ियां, कमर में लंगर, पाँव में बेड़ियां पहन के मैंने सफर शुरू कर दिया। मौला फरमाते इसने अपनी ड्यूटी शुरू कर दी, इस हरामजादे मतरा ने ड्यूटी शुरू कर दी। मौला फरमाते करबला से शाम तक करीबन 1650 मील का सफर है, 1650 मील के सफर में मौला फरमाते पता नहीं इस कुत्ते के दिल में क्या बुग़्ज़ था। पूरे सफर में ये हरामी ऊंट और घोड़े के बहाने वो ताजियाना सकीना के पैर में मारता आया, सकीना का गोश्त